یہی تو نارملائزیشن کی دلیل ہے کہ باقاعدہ اہل علم بھی اس پر بحث کر رہے ہیں کہ داڑھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیوں لوگوں کو اس بنیاد پر جج کرنا چاہیے کہ ان کی داڑھی ہے کہ نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دائمی سنت جس کے بارے میں احناف کی رائے، مالکیہ اور حنابلہ کی رائے، سلفیہ کی بھی رائے وجوب کی ہو، اس کو ہم اتنا ایک ڈسکشن کا موضوع بنا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک داڑھی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سارے آزار تراش رہے ہیں، اس کی ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے کوئی گنجائش نکال رہے ہیں۔ تو یہ تو نارملائزیشن ہے، اور کس کو کہتے ہیں نارملائزیشن؟ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ دوسری مثال، خود مولانا مودودی جب 16 سال کی عمر میں الجمیہ کے ایڈیٹر بنے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، تو کسی نے اعتراض کیا تو وہاں پہ یہی کہا گیا، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی کہ آئندہ سے اور لوگ بھی یہ کرنے لگے، نہیں، نوم تو وہی رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، جو امت نے طے کر دیا ہے۔ کبھی استثناءات ہوں گے تو استثناءات ہمیشہ استثناءات ہی کے درجے میں رہتے ہیں۔ تو اگر علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ضرورت پڑی ہوگی، کسی وجہ سے کیا ہوگا، بلا ضرورت تو نہیں بلایا ہوگا نا ان کو بھائی، یعنی اس طرح کے قرآن نہیں اویلیبل ہوں گے تو بلائے، ایک لہجہ چاہیے تھا، ایک خاص مقام چاہیے تھا، ایسا کیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ جو ہے بعض صحابہ کو کہا کہ جا کے فلاں یہودی سے اس طرح کا یعنی رقیہ وغیرہ سیکھ لو، تو ٹھیک، کبھی کبھی سیکھا جاتا ہے، غیروں سے بھی سیکھا جاتا ہے، اپنوں سے بھی سیکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ مسلمان بھی تھے اپنے ان کے یہاں، اور اس زمانے میں یہ بات واضح بھی تھی کہ قریب کا زمانہ ہے اور بہت مشقت میں ہے کہ ان کی داڑھیوں کا نہ ہونا مسائل میں تھا۔ آج کل تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا، فرینچ کلونیلزم کی وجہ سے۔ تو ایک چیز ہے ان کی ضرورت، جس وقت ان کی مجبوری ہو، ہماری آپ کی مجبوری نہیں ہے، ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کر کے رمضان کے اندر یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اور نارملائزیشن کس کو کہتے ہیں کہ اب عوام میں نہیں، اہل علم میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی گنجائش رکھی بھی تھی مصری علماء نے، تو ان کی اپنی داڑیاں ہوتی تھی، انہوں نے عوام کو یہ آسانی دی تھی کہ بھئی مصیبت ہو رہی ہے، لوگ زندگیاں مشکلات میں ڈال لیں گے اپنی اگر ان کو گنجائش نہ دی گئی۔ اور اس سے اب حال یہ ہوا کہ صورتحال اب وہاں پہ علماء کی بھی نہیں ہوتی، قرراء کی بھی نہیں ہوتی، ائمہ کی نہیں ہوتی، جمعے کی نماز میں بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کم ہی کہ جن کی داڑھی ہو، تو وہاں کا یہ حال تھا، اب ہم یہاں بھی یہ حال کر لیں گے ہم قریب کچھ عرصے کے بعد، ظاہر بات ہے اللہ محفوظ رکھے۔ تو کم از کم اہل علم کو تو اس بارے میں یکسو ہونا چاہیے کہ وہ کیا اگزامپل دے رہے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم تک دین 1400 سال میں بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، کتابوں میں، علماء کے پاس، تفاسیر میں، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، تو آج تک تو بچا چلا آیا۔ اب یہ ہم اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کو اپنی اگلی نسلوں کو اسی پورے انٹیکٹ حالت میں ہی پہنچانا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس میں خط و برید نہ کریں، کسی طرح بھی اس میں افراط و تفریط نہ کر دیں۔ تو جس طرح ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا اسی طرح یہ دین آگے ہم امت کو پہنچا دیں۔ آگے کیا ہوگا وہ تو ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں خود ہی ادا کریں گے، اللہ کا سوال ہوگا، ورنہ نسل بھی ہم کو نہیں چھوڑے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ یا دو نمبری کیوں کی، جو چیز جیسی تھی ویسی کیوں نہیں بتائی۔ تو لوگوں کی وجہ سے گنجائشیں دیتے دیتے تو آپ دیکھ لیجئے جو گنجائشیں کرسچینٹی دے چکی اپنے لوگوں کو، ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں پہنچا سکتے لوگوں کو۔ انہوں نے اپنے چرچز کو اتنا کھول دیا کہ اس میں کیا مرد اور عورت کا اختلاط، اب تو ان کے پریس بھی ہم جنس پرست ہوں تو بھی چل جاتا ہے، خواتین بھی کھڑی ہیں اسٹیج پر، اسکرٹس میں کھڑی ہیں، بال کھلے ہیں، خوشبوئیں لگا کے، پرفیوم اور میک اپ اور فیشن کر کے، پیچھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ساتھ کوئر پڑھ رہے ہیں، پورا کورس چل رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے۔ ان ساری تفریح اور پارٹیوں کے ساتھ کرسیوں پہ بٹھا کے ان کو جو محنت انہوں نے کی ہے اس کے نتیجے میں چرچ میں کیا ہوا، کتنے لوگوں کو آپ لا سکے؟ وہ تو وقتی طور پر آ گئے ہوں گے جس زمانے میں نئی نئی چیزیں آتی تھیں، یہاں بھی یہی ہے۔ ابھی آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں قرآن کی عظمت کے نام پر لوگوں کو ان کو
خوبصورتی اور انداز، لمبی لمبی سانسیں اور کھینچ کھینچ کے قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ، اس سے اٹریکٹ کیجیے، لیکن یہ بہت وقتی بات ہے، یہ وقتی چیز ہے، کتنے عرصے تک چلے گا؟ پھر اب یہ جو آج کل اس قرآن پڑھنے کا سلسلہ ہے کہ 4 لڑکے 5 لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں مائک لے کر، اور باقاعدہ ایک آیت یہاں سے پڑھتا ہے، دوسرا وہاں سے پڑھتا ہے، اور خوب شور ہے مقامات کا اور اندازوں کا پڑھنے کے. تو یہ تو چیز پوری اب اس موسیقی کی جو طلب ہے یا ایک اندر چاہ ہے، جو ساز اور طرب کے ساتھ جو چیزیں نہیں کر سکتے، اب اس کی گنجائش نہیں، تو چلو آواز میں اتنا اتار چڑھاؤ رکھو کہ ساری رات بیٹھ کے کئی گھنٹے بیٹھ کے سارے ڈسکشن ہو اور یہ تلاوتیں سنی جائیں اور مقابلے اس کے ہو، تو وہ خود ہی ایک پورا ایک میدان بن گیا ہے کہ قرآن مجید کو اب سننا اپنے کان کے مزے کے لیے ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. دین اس لیے تو نہیں ہے، قرآن اس لیے تو نہیں ہے. قرآن کا تو اپنا انداز ایک اعجاز ہے، اس کا ایک عظمت تھی. اس عظمت کو ہم نے اتنا نیچے کر دیا کہ اب اس میں صرف آواز کا اتار چڑھاؤ. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو خود ان چیزوں کا اندازہ ہے، یعنی خود ترانے پڑھتا ہوں میں، مجھے نعتیں پڑھتا ہوں، آواز کا اتار چڑھاؤ کیا کیسے ہوتا ہے سب کچھ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس بیس پر ہم قرآن کو اگر ایسے رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جنہیں کرنا ہے وہ کرے، لیکن یہ بہت عرصے تک لوگوں میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہنے والا، کیونکہ ہر دفعہ لوگوں کو اس سے اوپر کی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد تلاوت نعوذ باللہ لوگ میوزک کے ساتھ کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو ہمنگ کر رہے ہیں، اصل میں وہ منہ سے آواز نکال رہے ہیں یا کوئی آلے سے نہیں نکال رہے، اس کی گنجائش ہوگی. خالی دف پہ کر رہے ہیں بس، وہ بغیر چھن چھن کے ہے تو اس کی گنجائش ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اس کو جب بڑھا دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات جائے گی. ہم کیوں وہ پہلی اینٹ گرائیں اسلام کے دائرے کی، اہل علم ہونے کے باوجود، کہ جو اہل علم بس اس نام پر کے لوگوں نے کہہ دیا، فارغ ہو گئے مدرسوں سے، بس کیا اہل علم، جاہل، میں تو کم از کم جاہل مطلق. لیکن یہ دائرہ جو ہم اگر اپنے ہاتھ سے گرا دیں گے، ایک دفعہ کھول دیں گے اس کا دروازہ، تو یہ چلے گا نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی. ساری عمارت ڈھانی پڑے گی آپ کو لوگوں کے لیے، رضامندی کے لیے. اس کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مساجد میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے، ان میں سے کسی کو کہیے کہ ذرا آپ کو آنے دیں، کوئی سلفی مسجد، کوئی جماعت اسلامی کی مسجد، کوئی بریلویوں کی مسجد، آپ اس سے درخواست کیجیے کہ وہ تبلیغ والوں کا وہاں بیان ہونے دیں، کسی صورت قبول نہیں کرے. آپ ان سے کہیے کہ فلاں علماء کو بلانا ہے، وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے. آپ کو اس کے لیے ان کے اسٹینڈرڈ پہ آنا پڑے گا، ان کے حساب سے میڈیا سیوی ہونا پڑے گا. آپ بہت ادھر ادھر سنکود والے ہوں تو شاید آپ کو کچھ پوچھ لیں. تو آپ کیوں اپنے دروازے کھول کے اپنے اس کام کو جو آپ کے پاس 1400 سال سے امت میں الحمدللہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اکابرین نے بہت کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے خراب کریں، اپنے ہاتھ سے اس کے لیے ہم وہ راستے کھول دیں کہ جو بعد میں نقصان کا سبب بنے. لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے ہم اپنی کیوں آخرت خراب کریں؟ لوگوں کو اپنا کندھا دیں کہ وہ اس پر چڑھ کر اپنی جنتیں بنا لیں اور ہم جہنم میں گر جائیں. یہ سارے ہیں ابتدائی طور پر ہلکی چیزیں، بظاہر خالی اتنا ہی ہے کہ بھئی قیام اللیل کی جماعت ہو رہی ہے، اتنا ہی ہے کہ بچیاں اور بچے بھی یہ آ جائے کریں، اتنا ہی ہے کہ پیچھے ذرا لوگوں کے پاس کچھ گیم نائٹس ہو جائے کریں سیٹرڈیز کو اور مختلف منصب. بظاہر ابھی خالی اتنی سی باتیں ہیں، لیکن سب یہاں رکنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں. پھر ہمارے آپ کے ہی زندگی میں ہاتھوں سے نکل جائے گی. جب آپ چاہیں گے بھی کہ اس کو روک لگائیں، نہیں روک لگا سکتے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے چیزوں کو ایزی کر دے، دائروں سے نکل کر، بس اتنی ایز تو کر سکتے کہ جتنی ان کی مجبوری ہے اور جتنی شریعت میں گنجائش ہے. اور یہ کام بھی بڑے علماء اور مجتہدین ہی کریں گے آج کے زمانے میں بھی، جہاں جتنی جیسی ضرورت ہے. اور اس کو جو ہے جہاں اصولیات ہوں گی، بنیادی باتیں ہوں گی، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور میں کوئی تنگ نظر قسم کا انسان نہیں ہوں بھائی، میں ریسپریٹری کنسلٹنٹ ہوں ہارلو ہاسپٹل کے اندر. تو ایسا نہیں کہ دنیا دیکھتا نہیں ہے اور دنیا میں رہتا نہیں، سب جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے. اور میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں سے زیادہ ہی جانتا ہوں، اس لیے کہ جن لوگوں میں میرا ایکسپوجر ہے اس میں آپ کا شاید نہ ہو، جو باقاعدہ مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہوں گے. تو ہم دونوں کام میں ہیں، تو ہمیں معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ
کنارہ کش ہوئے بیٹھے ہوئے وہ اپنے کسی خانقاہ میں یا کسی مسجد میں، تو خالص دنیا دار آدمی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو بہت ہی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، درد کے ساتھ، کہ یہ چیز جو ہے، یہ مروبیت جو ہمارے یہاں آ گئی ہے، عوام اس کو راضی کر کے زیادہ کلاؤڈ جمع کر لیں، زیادہ کراؤڈ جمع کر لیں، لوگ زیادہ آ جائیں، ایک امیج بن جائے، اس سے کوئی راضی نہیں ہوتا بھائی۔ لوگ آپ کے اصول پسندی سے، تعلق مع اللہ سے، دیانتداری سے، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر نظر آئے گا کہ بہت سے آ گئے، شور شرابہ ہو گیا، لیکن چلتے نہیں، وہی پھر پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ اچھا ان کے یہاں تو یہ ہوتا تھا، ابھی دیکھو یہ ایسے ہو گئے، ان کے یہاں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ وقتی چند سالوں مہینوں کے بعد یہ سب چھٹ جاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں، پچھلے والے خوب برائیاں کرتے ہیں الٹا، تو آپ کی وجہ سے لوزر ہونے ہی کا امکان رہ جاتا ہے۔ اس لیے، اور ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو بھی تو کیا کرنا ہے، آخرت اصل مقصود ہے جو ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم کیا لے لیں گے دنیا میں لوگوں کو راضی کر کے؟ تو مثلا میں اس کی ایک بہت ہی عجیب سی مثال دوں، اب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں سب ایک کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں؟ حرام کام مثلا، اور پھر اس میں لے کے ہم اوپینین لانا شروع کر دیں، جمع کرنا شروع کر دیں۔ آج کل کے ساتھ جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں مثلا، وہ اگر اب زنی میں لگے ہوئے ہوں تو ہم اس کے لیے فتویٰ دے دیں کہ نہیں گنجائش ہے اس کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز جیسی ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے مثلا، ہر گھر میں میوزک ہے، ہر گھر میں تصویریں کھینچی لگائی جاتی ہیں، تو اس کا جواز تو ہم نہیں بنائیں گے لوگوں کے لیے، تو لوگ کر رہے ہیں کہ کرنے تو ان کو جو کرنا ہے وہ آپ سے پوچھیں، تو آپ کو جواب تو یہی دینا ہے کہ بھائی وہ ایسے ہی ہے جیسا ہے، تو چیز جہاں غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور اگر ہم یہ باؤنڈریز رکھیں گے تو یہ جو کل کرنے والے ہیں، تھوڑے سینئر ہوں گے، ابھی تو جوش میں کر رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہوں گے، تھوڑے سمجھدار ہوں گے، ان کو خیال ہوگا کہ نہیں میں نے کیا غلط ہے، لیکن کر دیا تھا، بتایا تو مجھے یہ کہتا نہیں کرنا چاہیے، میں کمزور تھا، میں نے کر لیا، تو میں اس پہ اب توبہ استغفار کرتا ہوں، اب عمر میری ایسی ہو گئی، چلو میں اس سے کچھ رجوع کر لوں۔ اس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کی پوری گنجائش موجود ہے، تو وہ کیوں کر کبھی توبہ استغفار کرے گا، وہ کیوں کر اپنے آپ کو دوبارہ اس ٹریک پر لائے گا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا ٹریک ٹھیک ہے تو اسی مزے میں وہ رہے گا ساری زندگی۔ ہمارے جماعت اسلامی والے جو دوست ہیں، ان لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے، یہ بات ان کو سمجھا دی گئی ہے کہ بھائی داڑھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہونی چاہیے، خالی مشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے چھوٹی ہو، بس دور سے نظر آ جائے تب بھی کافی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، وہ 80 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو داڑھی نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ ان کو جب اس کی گنجائش پتہ چل گئی تو انہوں نے کیوں اس کو تبدیل کرنا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ کی تھی، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کثر اللحیہ اور کم صدرہ، تو ایسی داڑھی کے جاننے کے باوجود بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ ان کو یہ گنجائش دے دی گئی ہے، یہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ تو انسان کا مزاج یہی ہے، سائیکولوجیکلی سب انسان ایسے ہی چلتے ہیں کہ جہاں جس چیز کی گنجائش ہے، پھر میں کیوں اس کو بدلوں؟ جب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے کچھ میں غلط کی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کبھی نہ کبھی اس سے رجوع بھی ہوتا ہے، بہتری کی طرف آتے ہیں۔ خالی اتنا بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ بہتر ہے، چلو واجب نہ ہوتا، میں تو کہتا ہوں تب بھی ہمیں یہ بات مینٹین رکھنی چاہیے، جیسے ہم سنتوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ سنت کے بغیر کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، کہاں اللہ کی طرف سے تعلق ملے گا کہ ہم پھر امت کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔